دیکھیے میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا ہمارے فیکٹ چیک بھائی کہ جی جو چیز آپ نپور شرما پہ فٹ کر رہے ہو کہ جی وہ انہوں نے غلط کام کیا، انہوں نے گستاخی کی، تو رسول اللہ نے بھی تو سیم چیز انہوں نے مشرکین مکہ کے ساتھ کیا تھا۔ یہ دیکھیے سورہ نمبر 6 آیت نمبر 108 کی اگر آپ تفسیر پڑھے، جی سورہ کی اس آیت کا ٹرانسلیشن یہ ہے، اور جن لوگوں کو یہ مشرک خدا کے سوا پکارتے ہیں ان کو برا نہ کہنا کہ یہ بھی کہیں خدا کو بے ادبی سے بے سمجھے برا نہ کہہ بیٹھے۔ اس طرح ہم جی نے ہر ایک فرقے کا اعمال ان کی نظروں میں اچھے کر دکھایا ہے، پھر ان کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تب وہ ان کو بتائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے۔ اگر اس کی تفسیر پڑھے آپ تو آپ دیکھیے جی کہ تفسیر ادھر پڑھنے کی ایک، ضرورت نہیں۔ ہاں جی نہیں تفسیر کی ضرورت کیوں ضرورت نہیں ہے اس وہ آیت، سمجھ گیا میں، آیت کا مفہوم کیا سمجھ گیا میں بتاتا ہاں ہوں آپ کو۔ ہاں وہ اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ ان کے خدا کو برا مت بولو آپ، کیا وہ آپ کے خدا کی بھی بے عزتی کریں گے؟ وہ ہم ہم اس کو ان کو قیامت کے بعد میں دیکھ لیں گے، وہ لوگوں کو جو مطلب جو اپوزٹ سائڈ میں ہے ان کو دیکھ لیں گے ہم ان کو، باقی تم ان سے حجت نہیں کیے، ان سے بحث بازی مت کیجیے، یہ اس کا مفہوم ہے۔ نہیں مفہوم یہ نہیں ہے، مفہوم یہ ہاں ہے کہ یہ آیت کب اتری ہے، اس کا آپ شان نزول اگر دیکھیں گے تو اس میں آپ کو پتا چلے گا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیے یہاں سے اگر آپ دیکھیے، ہاں یہ دیکھیے کہاں ہے روایت، ابن حاتم میں صدی میں مروی ہے کہ ابو طالب کی موت کی بیماری کے وقت قریش نے آپس میں کہا کہ چلو چل کر ابو طالب سے کہیں کہ وہ اپنے بھتیجے یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دے، ورنہ یہ یقینی بات ہے کہ اب ہم اسے مار ڈالیں گے تو ممکن ہے کہ عرب کی طرف سے آواز اٹھے کہ چچا کی موجودگی میں تو قریشیوں کو چلی نہیں، اس کو موت کے بعد مار ڈالا۔ یہ مشورہ کر کے ابو جہل، ابو سفیان، نذیر بن حارث، امیہ بن ابی خلف، عقبہ بن ابو محیط، عمرو بن عاص اور اسود بن کچھ لکھا ہے یہ چلے، مطلب نامی ایک شخص کو ابو طالب کے پاس بھیجا کہ وہ ان کے آنے کی خبر دے اور اجازت لے۔ اس نے جا کر کہا کہ آپ کے قوم کے سردار آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ابو طالب نے کہا بلوا لاؤ۔ یہ لوگ گئے اور کہنے لگے آپ کو ہم اپنا بڑا اور سردار مانتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ستا رکھا ہے، وہ ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ بلا کر منع کر دیجئے، ہم بھی اس سے رک جائیں گے۔ ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، آپ تشریف لائے۔ ابو طالب نے کہا آپ دیکھتے ہیں آپ کے قوم کے بڑے یہاں جمع ہیں، یہ سب آپ کے کنبے قبیلے اور رشتے کے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ آپ انہیں اور ان کے معبودوں کو چھوڑ دے، یہ بھی آپ کو اور آپ کے اللہ کو چھوڑ دیں گے۔ آپ نے فرمایا خیر ایک بات میں کہتا ہوں، یہ سب مان لے تو تمام عرب ان کا ماتحت ہو جائے، تمام عجم ان کی مملکت میں آ جائے، بڑی بڑی سلطنیں انہیں خراج ادا کرے۔ یہ سن کر ابو جہل نے کہا قسم ہے ایک ہی نہیں، ایسی 10 باتیں بھی اگر آپ کی ہو تو ہم مانیں گے، ہم مانیں گے، ماننے کو موجود ہے۔ ٹھیک ہے، فرمایا وہ کلمہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بس لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ اس پر ان سب کا انکار کیا اور ناک بھوت چڑھائی۔ یہ بات دیکھ کر ابو طالب نے کہا پیارے بھتیجے اور کوئی بات کہہ دو، کہو دیکھو تمہارے قوم کے سرداروں کو تمہاری یہ بات پسند نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا چچا جان آپ مجھے کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کی قسم مجھے اس ایک کلمے کی دھن ہے، اگر یہ لوگ سورج کو لا کر میرے ہاتھ میں رکھ دیں جب بھی میں کوئی اور کلمہ نہیں کہوں گا۔ یہ سن کر وہ لوگ اور بگڑے اور کہنے لگے بس ہم کہہ دیتے ہیں کہ یا تو آپ ہمارے معبودوں کو گالیاں دینے سے رک جائیں ورنہ پھر ہم بھی آپ کو اور آپ کے معبود کو گالیاں دیں گے۔ اس پر رب العالمین نے یہ آیت اتاری۔ اسی مصلحت کو مد نظر رکھ کر رسول اللہ نے فرمایا وہ ملعون ہے جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دے۔ ٹھیک ہے، تو آپ بتائیے کہ رسول اللہ جو ہے
وہ تو ان کے معبودوں کو برا بلا کہتے تھے, گالیاں دیتے تھے. جو چیز جی آپ اپنے لیے خود کے لیے پسند نہیں کرتے, آپ نہیں چاہتے کہ اللہ کے بارے میں کوئی اس طریقے کے الفاظ استعمال کرے غلیظ یا اس طریقے سے, نعوذ باللہ, یا رسول اللہ کے لیے کوئی ایسے الفاظ استعمال کرے جس سے آپ کو تکلیف ہو, تو بھائی جی دوسروں کی فیلنگ بھی تو فیلنگ ہوتی ہے نا. صحیح ہے. تو پھر لیکن رسول اللہ نے پھر ایسا عمل کیوں کیا؟ کیا آپ کی نظر میں یہ عمل غلط نہیں ہے؟ اچھا آپ رسول اللہ بول رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, آپ بھی تو لا الہ الا اللہ بولتے ہو نا سب کو کہ لا الہ الا اللہ بولو. نہیں 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 نہیں, آپ سمجھے نہیں میری بات. لا الہ آپ بھی تو الا اللہ بولتے کہو, ہو یہاں سنو میری بات, آپ لا بھی تو الہ الا اللہ کہو یہاں تک تو صحیح ہے, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ رسول اللہ ان کے معبودوں کو, ان کے بتوں کو برا بھلا کہتے تھے, گالیاں دیتے تھے. بھائی یہاں صاحب تو ایسا جنگ بھی شروع نہیں ہوئی ہے. مجھے تو ایسا نہیں ہے کیا رسول اللہ سے گالی دی ہوئی, یہ گدھا ہے, یہ سور ہے, بھوسڑی کا ہے, ایسا کہا گالی نا, ہوئی ہے. یہ خود وہ لوگ, دیکھو اگر گالی کا میری بات مطلب سنو, یہ ہوتا ہے. ہاں میری سنے بات نا, سنو, میری بات سنو, میری بات سن لو. سب بتا اگر وہ جی جو رسول اللہ کہہ رہے تھے وہ گالیاں نہیں تھی, اور یہ اگر تہمت تھی رسول اللہ پہ, تو یقینی طور پہ رسول اللہ وہاں پہ کہتے تھے کہ آپ میرے اوپر, آپ لوگ الزام لگا رہے ہیں, میں آپ کے جو معبود ہیں ان کو برا بلا گالیاں نہیں دے رہا ہوں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لا الہ الا اللہ کہہ دو. آپ سمجھے میری بات؟ گالی کا مطلب آپ تم ایسا گلی ورڈ کو گالی بولتے ہیں, آپ کو پتا ہے تو نا گلیز, گلی. رسول اللہ کے مطلب بارے میں کوئی گلیز ورڈ یوز کرے گا تو آپ کو چلے گا, آپ برداشت کر پاؤ گے؟ سنے نا, جیسے بت کو بول رہے ہیں یہ حجت تو آپ کی بھی بہت سے مولانا سنتے کہ اللہ نہیں ہے. اب جیسے بت کو بول رہے ہیں یہ بت پتھر کا بنا ہوا ہے, یہ مکھی بھی کو بھی نہیں مار سکتا, مکھی بھی ان کو لا سکتا, یہ گالی توڑنا ہے نا, وہ ایک فیکٹ بتا رہے ہیں, ان کو گالی لگ گئی تو کیا ہے اس میں, کیا ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ گالی کا الزام تھا, وہ گالی غلط سمجھ رہے تھے, تو رسول اللہ وہاں پہ اس کو کلیریفائی کرتے نا کہ بھائی میں گالیاں تھوڑی نہ دے رہا ہوں, میں برا بھلا تھوڑی نہ کہہ رہا ہوں. بھائی صاحب یہ گلیز ورڈ یوز کیا ہے یہاں پر, وہ تو ڈیٹیل کا رسول بات اللہ, تو میرے کو صرف میں آپ اتنا کو جواب دے دو, کوئی بھائی میرے کو صرف اتنا جواب دے دو کہ کوئی رسول اللہ کے لیے کوئی غلیظ الفاظ اگر استعمال کرے تو آپ کو پسند آئے گا؟ حجت قائم کرے کوئی تو یہ کوئی حرج نہیں ہے. وہ ارے عائشہ ایک نہیں, منٹ ساحل سنیے بھائی, نا, وہ عائشہ کے بارے میں بھی حجت قائم کرے, وہ عائشہ کی عمر کے بارے میں بھی حجت کا, وہ اس کا انٹینشن یہ ہے, اس کا دل خراب ہے, کیا وہ اس کی بے عزتی کرنا چاہتا ہے, تو وہ پسند نہیں آئے گا. کوئی کسی کو پسند نہیں آئے گا, کافر کو بھی پسند نہیں آئے گا, مسلم کو بھی پسند نہیں آئے گا. میں ایک جو منٹ, جا کر غالب کے بھائی کچھ پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہے. ہاں غالب بھائی پہلے پوائنٹ ایڈ کرے, پھر امام صاحب. ہاں میں یہ بول رہا ہوں گلیج لفظ تو ہٹائیے, رسول اللہ کو اگر لوگ رسگلہ بولیں تو جمے گا انہیں؟ جی رسول اللہ کو اگر رسگلہ ہی بولیں تو جمے گا آپ کو, مطلب برا تو نہیں لگے گا نا؟ وہ رسگلہ کیوں بولیں گے؟ پہلی بات تو ان کو بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ آبجیکٹ کیا ہے ان ایگزیکٹلی, کا بولنے؟ آبجیکٹ کیا ایگزیکٹلی, بولنے؟ ہاں وہ آپ کو, آبجیکٹ بھائی دیکھا جائے وہی گا کہہ سب. رہا, فیکٹ چیک بھائی, یہی آپ سے کہا جا رہا ہے نا کہ کسی کے خداؤں کو, معبودوں کو, جو ریسپیکٹفل اینٹیٹی ہوتی ہے, جو شخصیت ہوتی ہے, ان کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں, لیکن جی پھر رسول آپ اللہ نے, حجت بند کر دیجیے نا, آپ بھی حجت کیوں قائم کر رہے ہیں؟ آپ کو کسی کو برا نہیں بولنے گے تو حجت کیوں, آپ نے اب کیوں اگینسٹ میں اپنے اتنے سارے لوگوں کو کھڑا کر لیا ہے؟ آپ بھی حجت کس بند کے, کر دیجیے. کس میں ہم نے حجت یہ کی ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کی بات. بہت سی باتیں مطلب آپ حجت کرتے ہیں مولانا سے, مطلب حجت بولے تو ڈسکشن کو لاتے ہیں, حجت ارے قائم کرتے حجت ہیں. بھائی, حجت کرتے ہیں, گالی تھوڑی نہ دیتے ہیں. گالی دینا کہاں تک صحیح ہے؟ غلط لفظ استعمال کرنا یہ کہاں تک صحیح ہے؟ یہ تو غلط طریقہ ہے نا میرے بھائی. یہ گالی کو ابھی یہاں پر اسٹاپ کر لیتے ہیں. میں بات بول رہا تھا کہ آپ بولتے ہیں کافر اور مسلم میں اسلام ڈیوائڈ کرتا ہے, تو وہ ایسا نہیں, مطلب ایسا نہیں ہے کیا وہ اسٹارٹ میں ہی کر لیتا ہے؟ جب سامنے والا ایکسٹریمسٹ ہو جاتا ہے تب اسلام اس کا وہ جواب دیتا ہے کہ فلاں کافر ایسے رہتے ہیں, فلاں دوست رہتے ہیں, فلاں لیکن ڈینجرس رہتے ہیں, فلاں یہ لیکن کر سکتے یہاں پہ ہیں. تو بھائی, یہاں پہ تو سنو میری بات, یہاں پہ تو مشرکین مکہ جو ہے, یہاں تو ابھی تکلیف بھی نہیں کچھ دیے تھے رسول اللہ کو, کچھ بھی نہیں کہا تھا. رسول اللہ جب ان کو پتا چلا, وہ بھی کسی نان مسلم نے بتایا کہ آپ اللہ کے رسول ہے, تو اس کے بعد انہوں نے بتوں کو اور دوسرے جو مذاہب کے لوگ تھے ان کو وہ غلط اور برا بھلا کہہ رہے تھے. بلکہ آپ دیکھو بھائی میرے بھائی, فیکٹ ٹاک بھائی, میں آپ کو ایک چیز اور ایک بتاتا ہوں تاکہ آپ کے سمجھ میں آئے. یہ دیکھیے, ایک جو رسول ہوتا ہے
آپ سوچئے کہ جب آپ کسی کو دعوت دینے جاتے ہیں تو آپ دعوت دو گے نا, آپ اسلام کی اچھائی بتاؤ گے, آپ بولو گے کہ آپ کو اس وجہ سے اسلام قبول کرنا چاہیے, اس بات کو مانتے ہو؟ جی جی ہے نا, بولیے. آپ جا کے آپ اپنے مذہب کی, اپنا جو ریلیجن ہے اس میں آپ کیا خوبیاں ہے وہ بتا کے آپ لوگوں کو اسلام چاہو گے نا کہ یہ اسلام قبول کرے. یہاں پہ دیکھو میرے سامنے حدیث ہے, سنو نا میری بات, سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے, حدیث نمبر 3929, اور یہ صحیح حدیث ہے. اس میں دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے. اوس کہتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور آپ حکایت و واقعات سنا کر ہمیں نصیحت فرما رہے تھے کہ اتنے میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے آپ کے کان میں کچھ باتیں کہی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے لے جا کر قتل کر دو. جب وہ جانے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھر واپس بلایا اور پوچھا کیا تم لا الہ الا اللہ کہتے ہو؟ اس نے عرض کیا جی ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ جاؤ, اسے چھوڑ دو, کیونکہ مجھے لوگوں سے لڑائی کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہے. جب انہوں نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اب ان کا خون اور مال مجھ پر حرام ہو گیا. مجھے بتائیے بھائی کہ رسول اللہ کا جو مقصد ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے لڑائی کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے, فائٹ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے, یہاں تک کہ لوگ لا الہ الا اللہ نہ کہہ دے. یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ سر جی رسول اللہ کچھ ایسے آتنکوادی وغیرہ رہتے نا تو پہلے سے بم پھوڑتے, آگ لگاتے پورے گھر. ارے بم کا سسٹم وہاں کہاں تھا بھائی, تلوار کا سسٹم تھا. بم ان کے ہاتھ لگا نہیں نا, مسئلہ یہاں پڑ گیا. نہیں آگ کا تو سسٹم تھا نا سر جی, آگ کا تو سسٹم تھا, کچھ بھی کر سکتے تھے, لوگوں کو مار سکتے تھے, کچھ بھی کر تو سکتے ہے تھے. نا ادھر, یہ دیکھو نا, یہ میرے بھائی فیکٹ ٹاک بھائی, دیکھیے آپ تھوڑے ٹھنڈے دماغ سے ایک اپنے اندر انسانیت پیدا کر کے سوچئے کہ ایک جو رسول ہوگا, جو نبی ہوگا, یا ایک انسان جو جس کے پاس حق ہے, اسے فائٹ کر کے کسی سے نہیں پڑھوانا پڑے گا. یہاں رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے حکم ہوا ہے, مجھے کمانڈ کیا گیا ہے کہ میں لڑائی کروں یہاں تک کہ لوگ لا الہ الا اللہ نہ کہہ دے. اگر وہ کہتے ہیں تو ان کا خون اور مال جو ہے وہ محفوظ رہے گا. یہ آپ اگر یہ لوگوں کو پتا چلے گا, فیکٹ ٹاک بھائی, اگر آپ سنو نا میری بات, اگر لوگوں کو یہ پتا چلے گا کہ پیار سے اچھائی بتانے کے بدلے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں لڑائی کروں گا جب تک کہ تم لا الہ الا اللہ نہ کہو گے, تو کون پھر ایکسیپٹ کرے گا بھائی؟ یہ کیسے آپ لوگ صحیح مان لیتے ہو یہ سب طریقے؟ جی اسلام نہیں پڑھا ہے. آپ کو پتا ہے یونس علیہ السلام نے 900 سال تبلیغ کی, پھر بھی ان کو مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا گیا, کیونکہ مطلب وہ منع کرے تھے, اب میں تبلیغ نہیں کرتا ہے, اے اللہ ان پہ عذاب لے کر آ. آپ کو پتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کو باتیں کر کے روکے رکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو بتوں کو توڑ دیا تھا, یہ آپ کو پتا ہے بھائی, وہ حجت قائم کی نا بھائی. تم کو یہ پتا مطلب نہیں کیا حجت قائم کرنے کے لیے. اچھا سنو, اچھا فیکٹ ٹاک بھائی, میرے بھائی فیکٹ ٹاک بھائی, حجت قائم کرنے کے لیے مجھے بتاؤ, اسلام اگر حجت ہے تو اس حجت کو قائم کرنے کے لیے, ابھی تم انڈیا میں ہو صحیح, اس حجت کو قائم کرنے کے لیے کہ کوئی مورتی پوجا نہیں, یہ سب غلط ہے, اور حضرت جیزس جو ہے ان کو آپ خدا نہیں مان سکتے, آپ حجت قائم کرنے کے لیے جا کے مندروں کو توڑو گے؟ سر جی وہ پہلی بات تو انہوں نے جی ہیلو ہاں بولو سن رہے ہیں ہم. مندر کو توڑو گا, یہ مطلب تم کدھر سے کدھر حجت قائم کر رہے ہو نا. حضرت ابراہیم جو ہے انہوں نے توڑا نا, باقاعدہ قرآن میں لکھا ہے, ابھی آپ کو آیت بتا دیتا ہوں, ایک منٹ رکو, میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں. امام صاحب جب تک ساحل آپ وہ آیت نکال رہے ہیں, ایک پوائنٹ ایڈ کروں کہ ان لوگوں نے ہاں کر ابراہیم کو لیجئے. بال برابر بھی کبھی نقصان نہیں پہنچایا تھا, کوئی فزیکل ہارم یا کوئی لڑائی نہیں لڑی تھی, پھر بھی ابراہیم نے ان کے بت توڑ دیے تھے. بالکل, ان کو پتا بھی ہے کہ بت توڑا تھا. تو اگر حجت قائم کرنے کے لیے بتوں کو توڑنا ہی ضروری ہے تو بھائی فیکٹ ٹاک بھائی, تمہارے پاس بھی تو حجت ہے اسلام کی, اب جا کے نکل کے جو ہے وہ پھر مندروں کو توڑنے لگ جاؤ گے تم بھی. بھائی صاحب آپ لنک کیسے کہیں جوڑ رہے ایکچوئل میں, کیسا آپ اگر ہم غلط جوڑ, ابراہیم علیہ السلام کا
इब्राहिम कबूल भी अलैहिस्सलाम किया, का उन्होंने दूध तोड़ा, फिर वहाँ पे हुज्जत भी कायम है, उनको आग में डाला भी गया, आग तो से निकाला हुज्जत, भी गया, वो सब बातें अरे हुई। भाई वो तो नबी हुज्जत कायम, मैं नबी नहीं हूँ भाई, मैं नबी नहीं मेरे हूँ। तो अच्छा हाँ। मतलब नबी आप नहीं है, मतलब रसूलुल्लाह के ये अमल पे आप यानी रसूलुल्लाह के ये तरीके पे आप अमल नहीं कर सकते, आप ऐसा बोल रहे मैं हो? क्यों करूँ? मुझे इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं है इस्लाम का, वो उनकी अंडरस्टैंडिंग से हिसाब से उन्होंने किया। लेकिन लेकिन ये हाँ। तो एक अरे अरे सुनो इंसानियत के सुनो तौर पे भी सुनो अगर आप ना, देखोगे। साहिल भाई, हाँ हाँ, बोलो। मैं ये बोल रहा था कि इस्लाम को फैलाने के लिए अंडरस्टैंडिंग की क्या जरूरत है भाई? वो तो डायरेक्ट बोले हुजूर की कूट काट के बराबर कर दूंगा जब तक इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह नहीं बोलेंगे। कुरान हाँ थोड़ी पढ़ा रहे हैं। पहली बात तो सर देखिए, आप क्या हो इमाम जैसा अलग ही आता है, मतलब समझ में नहीं आता आप क्या बोलते हैं तो। अच्छा उनका छोड़ दो, मुझे ये बताओ कि अंडरस्टैंडिंग फैलाना चाहिए था ना। रसूलुल्लाह ये क्यों कह रहे हैं कि मुझे लड़ाई करने के लिए भेजा गया है, जहाँ जब तक के सामने वाला जो ला इलाहा इल्लल्लाह ना कह दे। अभी ये बंदे को भी वो मरवाने के लिए भेज दिए थे, बोले इसको लेके जाओ कत्ल कर दो। वो हेलो तो साहिल अच्छा भाई। हुआ कि उसकी नसीब अच्छी थी। हाँ एक मिनट, जैद पूरा भाई एक इस्लाम मिनट, देखिए ना, इस्लाम देखिए ने किस तरह से आगे बढ़ा, मैं आपको दावा और किस एक तरह हदीस से बता देता हूँ, और जंग एक कब हदीस स्टार्ट हुई, बताता हूँ। जहाद कब फैक्ट स्टार्ट ऑफ हुआ, भाई, सुनो मेरी सूला बात। कब हुई, मैं सूला के बाद हुआ। ये सुलह तो सब बात की बात है, शुरुआत आप देखिए ना कि रसूलुल्लाह जो है वो, जेल के बेटे को सुनो, भी माफ कर दिया गया, अबू सुफियान को भी माफ कर दिया गया, वो सब बातें देखो किसको ना आप माफ क्या किया, क्या किसको माफ अबू किया? अबू अबू जेल के बेटे को। नहीं माफ किया या नहीं किया उसकी तो आपको हदीस देना पड़ेगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि सुनो, 100 को मरवा के, मेरी भाई सुनो मेरी बात, 100 को मरवा के एक दो को माफ भी कर दिया तो क्या उससे क्या महानता साबित हो जाएगी? मुझे इस कैजुअलिटी भी बात के, मुझे कैजुअलिटी इस बहुत कम बात, हुई। हाँ मेरे बोलिए सर। भाई मैं क्या कह रहा हूं सुनो, मैं कह रहा हूं 100 लोगों को मरवा के एक दो लोगों को माफ भी कर दिया तो इससे क्या महानता साबित हो जाएगी? मुझे सिर्फ इस बात का बताइए ना। देखिए ये सही मुस्लिम की हदीस है 1930, इसमें रसूलुल्लाह कहते हैं कि मुझे अल्लाह की तरफ से ये हुक्म हुआ है कि मैं बुतों को तोड़ूं। जी रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि मेरे को अल्लाह की तरफ से हुक्म दे के भेजा गया है कि मैं बुतों को तोड़ूं। एक तो बुतों को तोड़ना, दूसरा जब तक के इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह ना कह दे मैं उसके साथ लड़ाई करूंगा। ये कौन सा तरीका है यार इस्लाम फैलाने का?